ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 24 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 جج صاحبان کے ساتھ مل کر مرزا مبارک احمد ثانی کو، جس کو پہلے اس نے ضمانت کے اوپر رہا کیا ہوا تھا، اس کا فیصلہ برقرار رکھا اور پورے پاکستان کے ذریعے تمام مکاتب فکر کے علماء، مفتیان اور بڑے بڑے مذہبی اداروں کے مفتیان کو بلایا تھا کہ آپ آ کے مجھے بتائیں میرے فیصلے میں کہاں کہاں غلطی ہے۔ علماء نے بتایا بھی، وکلاء نے بتایا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور قادیانیوں کو نوازا اور آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے خلاف بھی فیصلہ دیا اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی فیصلہ دیا، جس کے اوپر پورا ملک پاکستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اگرچہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہے، وہ صحیح خبریں نہیں دے رہا، لیکن سوشل میڈیا الحمدللہ آزاد ہے، وہ خبریں پہنچا رہا ہے کہ غیور حضور کے غلام پورے پاکستان کے اندر اضطراب کی کیفیت آ رہی ہے۔ مسلمان کسی مکتبہ فکر کا ہو، حضور کی ختم نبوت پہ سب متفق ہیں، اس پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، اس لیے پورا ملک پاکستان، اس میں وکلاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، عوام بھی ہے، سب سراپا احتجاج ہیں کہ قاضی فائز کا فیصلہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف، اس کو بدلا جائے، لیکن ابھی تک کوئی اس نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے مناسب سمجھا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک حق بات پہنچاؤں۔ تو پچھلے جمعے بھی میں نے اسی کے اوپر بات کی تھی، تو آج میں نے کہا مزید اس کو میں کلیریفائی کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس کیوں بنا تھا، اس کے پس منظر کیا ہے۔ آپ کو حقائق بتانے یہ ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے اور غلطی پر کون ہے۔ یہ جو مبارک ثانی کیس، اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیں بریفلی۔ یہ مبارک احمد ثانی یہ قادیانی شخص ہے، بلکہ صرف قادیانی نہیں، ان کا بہت بڑا مبلغ ہے، ٹرینر ہے، لڑکیوں کو یہ قادیانی کی تعلیم دیتا ہے اور یہ ہے کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا جو خبیث
جس نے یہ خبیث نے پودا لگایا تھا قادیانیت کا، مرزا غلام محمد قادیانی کذاب کے پڑپوتے، اس کے 5ویں خلیفہ مرزا شریف احمد کے پوتے مرزا منصور احمد اور ناصرہ بیگم کا بیٹا مرزا مسرور کا یہ استاد ہے۔ یہ مبارک احمد ثانی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا بڑا خاص بندہ ہے، چہتا ہے، اور یہ قادیانیت کو پھیلا رہا تھا۔ 7 مارچ 2019 میں چناب نگر جو ضلع چنوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ قادیانی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں لڑکیوں نے اس میں شرکت کی، اور مرزا محمود کی تفسیر صغیر، یہ تفسیر صغیر جو وہاں بانٹی گئی، یہ ان کا مرزا محمود ہے، اس کی تفسیر صغیر۔ اور یہ تفسیر ہے کیا؟ اس میں ختم نبوت کا انکار ہے، قرآن و حدیث، اجماع امت کا انکار کیا گیا۔ اس تفسیر میں لکھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے معجزات کا بھی انکار ہے، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا بھی انکار ہے، اور اس خبیث نے یہاں تک بکا جو قرآن نے کہا حضور کے بارے میں کہ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول پاک کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، یہ خبیث مرزا کہتا ہے اس قرآن میں جو قرآن نے کہا کہ حضور کے ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، اس سے مراد مرزا غلام محمد کی بیویاں ہیں۔ اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہوگی؟ اور حضور کی جہاں بھی قرآن کے اندر ختم نبوت کا ذکر آیا، اس بدبخت نے مرزا محمود نے تفسیر صغیر کے اندر یہ بکواس کی کہ اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ اور اگر آپ مرزے کی تو خیر اتنی بکواسات، اگر آپ اس کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو غیرت مند بندہ تو اس کی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا جتنی اس نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن کی، اسلام کی، رسول پاک کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ اہل بیت کی جو اس نے توہین کی ہے، غیرت مند بندہ ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا جی؟ 6 دسمبر 2000 یعنی اس کے بعد جو حضور کے غلام تھے اٹھے کہ بھئی کیوں آپ نے، اور یہ اوپن اس نے تقریب کی تھی کالج کی گراؤنڈ کے اندر، تفسیر صغیر کو بانٹا جا رہا تھا تاکہ مزید لوگ مسلمان وہ ان کے دام فریب میں پھنسے۔ اس کے اوپر لوگ اٹھے لیکن سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ ان ظالموں کے ہاتھ اوپر تک ہیں، مقدمہ دائر نہیں کیا گیا، FIR نہیں کاٹی گئی۔ کافی عرصہ گزرا، 6 دسمبر 2022 کو پھر تھانہ چناب نگر میں FIR درج ہوئی۔ یہ واقعہ ہوتا ہے 7 مارچ 2019 کو، اور FIR درج ہوتی ہے 6 دسمبر 2022 کو۔ اور پھر اس بدبخت یہ جو اس کتاب کو جو وہاں پہ بانٹ رہا تھا مرزا مبارک احمد ثانی، اس کو 295B، یہ PPC میرے پاس کتاب بھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا، یہ پاکستان پینل کوڈ، یہ قانون کی بک ہے، تو اس کی 295B، 295C اور قرآن ایکٹ بنا تھا 2011 کے اندر، اس کے تحت اس شخص مبارک احمد کے خلاف کیس دائر کیا گیا، یعنی FIR ہوئی کہ آپ نے قانون پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے جو آپ نے اپنی غلط تفسیر کو آپ بانٹ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ مارچ 2019 سے نومبر، آپ سے دیکھیں مارچ 2019 سے نومبر 2022 تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ کتنا عرصہ بنتا ہے جی؟ یہ تقریباً 3-3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران کوئی مرزائی گرفتار نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور 1 سال بعد مبارک احمد ثانی قادیانی گرفتار ہوا۔ اور پھر جب یہ گرفتار ہوا تو چناب نگر کے پولیس تھانے کے اوپر قادیانیوں نے حملہ بھی کیا کہ کیوں آپ نے ہمارے مبلغ کو آپ نے گرفتار کیا ہے، اور ان حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور یہ مرزا مبارک احمد ثانی ربوہ چناب نگر کا علاقہ ہے، وہاں سے اس خبیث کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا کام کیا تھا یہ بھی سن لیں۔ مرزا مبارک ثانی سافٹ ویئر ہاؤس سے تعریف شدہ قرآن انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کرتا تھا، اور پورے پاکستان میں اس کو تقسیم کرنے کی اس کی ذمہ داری تھی۔
اور اس سے بھاری کثیر تعداد میں تفسیر صغیر جو قرآن کے الفاظ اور معنی کی غلط تفسیر ہے اور غلط تشریح کرتی ہے، وہ بھی اس کے کافی نسخے اس سے پکڑے گئے اور دیگر کتب بھی اس سے برآمد ہوئی۔ پھر یہ کیس چلا سیشن کورٹ کے اندر اور مرزا مبارک احمد ثانی کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی۔ ایڈیشنل جج راجہ اجمل نے ستمبر 2023 میں اس قادیانی کی ضمانت خارج کر دی۔ انہوں نے ضمانت مانگی لیکن جج صاحب نے اس کو ضمانت نہیں دی۔ بعد میں ضمانت کے لیے ہائی کورٹ لاہور کے اندر قادیانیوں نے پٹیشن دائر کی کہ ہمارے مبارک احمد ثانی کو ضمانت کے اوپر رہا کیا جائے، لیکن وہاں بھی غیرت مند جج بھی ہوتے ہیں، ساری قاضی فائز عیسیٰ کی طرح نہیں ہوتے، غیرت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو نومبر 2023 میں جسٹس فاروق حیدر نے بھی اس کی ضمانت خارج کر دی، یعنی لاہور ہائی کورٹ کا جج کوئی عام جج نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس فاروق حیدر نے بھی اس کی ضمانت کو ریجیکٹ کیا کہ جب ثابت ہوا کہ تم نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، اسلام کی خلاف ورزی کی ہے، تم ضمانت کے قابل نہیں ہو۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ کیس آتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور قادیانیوں نے ضمانت وہاں بھی دی۔ اب یہ کیس آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوئے ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو یعنی اسی سال ملزم مبارک احمد کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس کے اوپر پورے ملک کے اندر صدا احتجاج بلند ہوئی کہ بھائی آپ نے کیوں اسے رہا کیا ہے، جب کہ جرم ثابت ہوا۔ تفسیر صغیر جو قرآن کی غلط تفسیر ہے، اپنے پاس انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو قرآن کی غلط معنی مفاہیم کی بیان کرتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی غلط تشریح کرتی ہے، حضور اور اسلام کی وہ گستاخ تفسیر ہے، آپ نے کیوں اس کو چھوڑا؟ تو پھر کیا ہوا جی؟ حکومت پنجاب نے اور دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کی اپیل دائر کی کہ جناب اس کے اوپر نظر ثانی کرو۔ سپریم کورٹ نے 26 فروری 2024 کو پھر جو ملک پاکستان کی اہم ادارے تھے، تمام مکاتب فکر کے، اہل سنت و جماعت، بریلوی، دیوبندی، تشیع، اہل حدیث اور جو معتبر ادارے، سب سے سپریم کورٹ نے رائے مانگی کہ جی آپ مجھے رائے دیں کہ میرے فیصلے میں کہاں کہاں پہ سکم ہے اور کہاں کہاں پہ غلطی ہے۔ اچھا جی، پھر 29 مئی یعنی آج سے 2 مہینے پہلے 29 مئی کو پھر سماعت ہوئی اور تقریباً 10 معتبر تمام مکاتب فکر کے اداروں سے علماء تشریف لائے، مفتیان کرام آئے، اسکالرز آئے اور سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، جس میں ہمارے جہاں سے میں نے پڑھا ہے دارالمحمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی ہیں، بلکہ صدر افتاء کے وہ صدر ہیں مفتی شیر خان صاحب، آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے 15 صفحات کے اوپر اپنا مقالہ سپریم کورٹ میں پیش کیا، ان کو جمع کروایا، قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا، قانون پاکستان سے بتایا اور اجماع امت سے بتایا کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تمہیں اس قادیانی کو مرزا مبارک احمد کو رہا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر مکاتب فکر کے جو تھے علماء، سب نے یہی موقف دیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اور یہ سن لیں، اس فیصلے کے اندر 3 جج موجود تھے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، دوسرا جسٹس عرفان سعادت خان اور تیسرا نعیم اختر افغان، یہ 3 تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے اداروں سے بھی رائے مانگی، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مفتیان نے یہی رائے دی کہ جناب جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن جو لوگ وہاں پیش ہوئے ان میں ایک میرے کلاس فیلو بھی ہیں، سید علامہ
حبیب الحق شاہ صاحب، وہ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، سید علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، وہ میرے LB کے اندر میرے کلاس فیلو تھے۔ آپ کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنا نمائندہ بنایا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو اہل سنت کے جید عالم دین ہیں، آپ نے پورا مقالہ بھیجا تھا، چونکہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی LLB ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی وکالت کی ہوئی ہے، اور علامہ سید حبیب الحق شاہ صاحب بھی LLB ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں۔ تو آپ نے پورا مقالہ وہاں پہ پیش کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ فائز عیسیٰ نے وہ مقالہ سنا ہی نہیں ہے۔ قادیانی کو 45 منٹ دیے گئے، یہ میں آن دی ریکارڈ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قادیانی کو جو وکیل تھا عثمان نامی، اس کو چیف جسٹس نے پونا گھنٹہ دیا کہ آپ بکواس کرو، بولو، لیکن جب ہمارے علماء اپنا موقف دینے روشن پہ آتے تو پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، تم کس کی طرف سے آئے ہو، کیوں آئے، عجیب و غریب قسم کے سوال، اور علماء کی اس نے تصحیح کی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ عالم دین کا مذاق قرآن کا مذاق ہوتا ہے، حدیث کا مذاق ہوتا ہے، کیونکہ عالم دین اپنی بات نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ علماء کی بات کو صحیح سنا ہی نہیں گیا، بلکہ تصحیح کا میز لہجے میں پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ اب اس فیصلے سے لنک کیا بنتے ہیں مجھے بتائیں نا ذرا۔ قاضی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں مسلمان کی تعریف، علماء نے بتایا، اور ظاہر ہے کہ اپنے بتانے میں ہر ایک انداز مختلف تھا، تو اس کے اوپر UNO کا وفد بھی تھا وہاں پہ، یونائٹڈ نیشن کے لوگ بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے اندر، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا پالتو چیف جسٹس کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اور اس میں وکلاء بھی تھے، قادیانیوں کے بھی وکلاء تھے۔ تو جب علماء نے مسلمان کی تعریف کی تو قاضی نے کہا دیکھیں جی یہ تو علماء مسلمان کی تعریف کے اوپر ہی متفق نہیں ہیں، یعنی اس نے علماء کی تصحیح کی، کیس کو صحیح سنا ہی نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مفتی شیر خان صاحب بیرا شریف سے آئے تھے میرے پاس، وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو مقالہ بھی دکھایا، 15 صفحات کے اوپر آپ نے مقالہ لے کر پیش کیا تھا، اور اس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب جو خود وکیل بھی ہیں، آپ نے قانون کی کتابوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ تیرا فیصلہ اسلام کے بھی خلاف ہے، قانون پاکستان کے بھی خلاف ہے، لیکن چیف جسٹس کو پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے، علماء کی باتیں سن کہا فیصلہ بعد میں دوں گا۔ اب 24 جولائی کو فیصلہ آیا، اور فیصلہ وہی آیا جس کے علماء کو امید تھی، یہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں آئے گا، کیونکہ ہماری بات کو صحیح طریقے سے سنا نہیں گیا۔ اور جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا ہے جی، اس کے اندر وہ 27 پیج کا پورا فیصلہ وہ بھی میرے پاس ہے، 27 پیج کا فیصلہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، جس کو شروع میں تو بڑا اچھے انداز میں بیان کیا کہ جی قادیانی مرزئی غیر مسلم ہیں، قانون کے مطابق بھی اسلام کے مطابق بھی کوئی یہ اسلام نہیں، ان کا دین مسلمان نہیں ہے، اچھی باتیں کی، وہی باتیں جو علماء نے پیش کی انہی کو بیان کر دیا۔ لیکن جہاں پہ اس نے اصل بات تھی، جہاں پہ اختلاف تھا، اس کو قاضی نے نہیں بدلا۔ وہ اس جو فیصلہ آیا ہے اس کا پیراگراف ہے 42، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا سناتا ہوں کہ اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا لکھا ہے۔ پیراگراف 2 میں اس نے فیصلے میں لکھا کہ آئینی قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ یہاں پہ اس نے جو لکھا یہ خلاف اسلام ہے، یہ اس کا جو آخری لائن ہے پوری، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف۔ گویا اس میں اس نے کہا یہ ہے
کہ ٹھیک ہے جی، قادیانیوں کو پاکستانی قانون کے مطابق اوپنلی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر، نجی ادارے کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، سکول کے اندر یا اپنی عبادت گاہ میں وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ حضور کے خلاف بکواس کریں، قرآن کو بدل کے چھاپتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنی غلط تفسیر صغیر کو پھیلاتے رہیں اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارتے رہیں، اور جتنا مرضی وہ قادیانی اور مرزا غلام محمد کا وہ غلط مواد جو آپ غیرت مند بندہ وہ اس کی کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتا، یہاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، اس کو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسکولوں کے اندر، اپنے تعلیمی درسگاہوں کے اندر، مدارس کے اندر وہ اوپنلی بانٹیں، تقسیم کر لکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ چیز سخت خلاف اسلام ہے۔ یہ قاضی کا فیصلہ نہ اسلام کے مطابق ہے، نہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں سوال کرتا ہوں بطور قانون کا طالب علم، چونکہ میں نے بھی اللہ کے کرم سے LLB LLM کیا ہوا ہے، بطور قانون کا طالب علم میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، جناب PPC میرے پاس کتاب ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی PPC کے اندر ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ قادیانی احمدی کسی قسم کا گروپ ہو، وہ اسلام، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اچھا، پہلے آپ کو میں ذرا اس کتاب سے وہ سنا دوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے PPC، پاکستان پینل کوڈ، یہ وہ کلا اس کتاب کو جانتے ہیں۔ اس کا جناب سیکشن ہے 298 298C، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے کرم سے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کو لکھوانے میں ہزاروں علماء نے اپنی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایسے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا۔ اس قانون کو بنوانے کے لیے ختم نبوت کے اوپر اگر آپ پڑھیں تاریخ 1953 کے اندر جو تاریخ شروع ہوئی، پھر 1974 تک جو چلی، اس میں 10,000 علماء و مشائخ اور آپ جیسے حضور کے غلاموں نے اپنی جانیں دی ہیں، تب گورنمنٹ نے مجبور ہو کر یہ ختم نبوت کا قانون پاس کیا تھا۔ اب قانون کیا ہے؟ PPC 298C کے اندر لکھا ہے، پرسن آف قادیانی گروپ calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith, any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words either spoken or written or by visible representations or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine۔ یہ 250 PPC 298C ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن بھی سن لیں تاکہ آپ کو مزید بات واضح ہو جائے۔ یہ ہمارا پاکستانی قانون یہ کہتا ہے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پہ موسوم کرے یا منسوب کرے، یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے، یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ یہ آپ کا قانون پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی قادیانی احمدی گروپ ہو، لاہوری گروپ ہو، جو قادیانی ہے اسے یہ حق حاصل نہیں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، مجھے بتائیں اس سیکشن کے اندر کہاں پہ یہ مینشن ہے کہ قادیانی گھر میں تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اوپن
اوپنلی نہیں کر سکتا، یہ قانون نے مطلقاً بتایا ہوا ہے۔ نہ اپنے گھر میں قادیانی، نہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، نہ اپنی نجی محفل کے اندر وہ اسلام کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کا مذاق نہیں اڑا سکتے، نہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، نہ کسی کالج کے اندر بیٹھ کر، نہ مسلمانوں کے سامنے، کیونکہ قرآن کے اس پاکستانی آئین کے اندر مطلقاً منع کیا گیا کہ they can't preach or propagate their ریلیجن، اپنے مذہب کو وہ پھیلا ہی نہیں سکتے، تبلیغ ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کس بات پہ کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ تبلیغ کریں تو جائز، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز کے اندر، سکولوں کے اندر وہ اسلام کے خلاف جو مرضی کریں؟ مجھے بتائیں نا۔ اب میں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی پی پی سی کے اندر اور سی آر پی سی کے اندر یہ کتنے سیکشن ایسی ہیں جن میں منشیات کو منع کیا گیا ہے؟ قتل کی سزا بیان ہوئی، آپ کے پاکستانی آئین نے بیان کی ہے قتل۔ اب میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے، مجھے بتائیں جو بندہ باہر قتل کرے وہ تو قانون کے مطابق اور آپ کی قول کے مطابق منع ہے، اگر کوئی بندہ گھر میں کسی کو مار دے تو کیا وہ قتل نہیں ہے؟ کیوں جی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ بولے نا یار، کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی کو بلا کے مار دے کیا اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی؟ اب قاضی صاحب نے کیسے یہ کہا؟ اچھا مجھے بتائیں، کوئی بندہ یعنی شراب پینا کوئی باہر پیے تو جائز، قاضی صاحب کے فیصلے کے مطابق یہ ہوا کوئی قتل باہر کرے تو سزا ہوگی، گھر میں قتل کرے تو اس کی اوپر سزا نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کے فیصلے سے پتہ چلا کوئی بندہ زنا سب کے سامنے کرے تو سزا ہے، گھر میں کوئی بندہ زنا کرے سزا کوئی نہیں۔ اچھا قتل باہر کرے سزا گھر میں نہیں، جوا باہر کھیلے، شراب باہر پیے سزا گھر میں نہیں، دہشت گردی باہر کرے سزا گھر میں بیٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف جتنی مرضی پلاننگ کرے کوئی سزا نہیں۔ کیا یہ قانون پاکستان کے مطابق ہے؟ یہ خلاف قانون ہے۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں قانون کے اندر کتنے ایسے آرٹیکل، کتنی ایسی سیکشن ہیں جو بتاتی ہیں کہ قتل باہر بھی قتل ہے، گھر میں بھی قتل ہے، شراب باہر بھی منع، گھر میں بھی منع، گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنا گھر سے باہر بھی خلاف قانون اور اس کی سزا موت ہے۔ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے، ادارے کے اندر بیٹھ کر، چار دیواری میں بیٹھ کر بھی اگر گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرے اس کے اوپر بھی قتل کا کیس بنتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آپ کا، مجھے بتائیں نا، کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے کہے کہ چیف جسٹس میں ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں، اور قاضی کو کوئی بتا دے کہ میں نے دیکھا اس نے یہ کہا ہے، کیا قاضی اس کی بات کو مانے گا؟ کیا اس کو چیف جسٹس بننے کی اجازت دے گا؟ مجھے بتائیں۔ کوئی بندہ گھر میں کہے بھائی شہباز شریف کہے وزیر اعظم میں ہوں، شہباز شریف نہیں ہے، اور اس بات کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرے، اور جب وزیر اعظم کو پتہ چلے اس نے گھر میں کہا ہے، کیا وزیر اعظم اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کوئی کہے بھائی وزیر اعظم میں ہوں تم نہیں ہو؟ ارے تم اپنے عہدہ، تمہارا عہدہ کوئی گھر میں وہ ظاہر کرے تم اسے اجازت نہیں دیتے، گھر میں کوئی دہشت گردی کرے تم کہتے ہو یہ قابل سزا جرم ہے، کوئی قتل گھر میں کرے اس کے اوپر سزا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول پاک عزت و نموز سب سے یہاں مسئلہ ہے، حضور کی عزت و نموز یہاں مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی گھر میں بھی حضور کے خلاف بکواس کرے وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ کوئی اسلام کے خلاف بکواس کرے، قرآن کے خلاف اس کی غلط تشریح کرے، ہم کہتے ہیں یہ قانون بھی کہتا ہے اس کو سزا دو، اور گھر سے باہر کرے تب بھی سزا دو۔ اب یہ سن لیں، یہ قادیانیوں یہ اسلام کے مطابق تو یہ پہلے ہی اسلام سے یہ خارج ہیں، لیکن آپ کا پاکستانی قانون بھی قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ میرے پاس ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، یہ 1973 کا آئین پاکستان ہے، اس کا آج بھی الحمدللہ اس کے اندر یہ آرٹیکل موجود ہے 260 آرٹیکل ہے، اور اس کی سب سیکشن 3 اس کی بھی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستانی، اور یہ میں نے پڑھا ہے، اس شک کو اب منظور کروانے کے لیے علماء نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ گورنمنٹ مانتی نہیں تھی، جب یہ تو قانون کے اندر تھا پہلے بھی کہ غیر مسلم سے مراد ہے عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ وغیرہ۔ علماء نے کہا یہ 1973 کی بات ہے، جب ہمارے علامہ شاہ احمد
नूरानी रहमहुल्लाह, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जैसे हुजूर के ग़ुलाम ज़िंदा थे। तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये तो कानून में लिखा हुआ था कि ईसाई गैर मुस्लिम हैं, यहूदी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू वगैरह, लेकिन कादियानियों का जिक्र नहीं था। उलमा ने कहा कादियानियों के बारे भी आईने पाकिस्तान के अंदर लिखो कि कादियानी भी गैर मुस्लिम है, क्योंकि उलमा जानते थे इन जालिमों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों को गुमराह करना है। तो इसके ऊपर उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, ठीक है। फिर कहीं जाके ये जो है वो कानून बना। अब ये सुने कि आपका आईने पाकिस्तान 1973 का कानून क्या कहता है। इसकी 260 आर्टिकल है, उसकी सब आर्टिकल 3 उसका आगे बी है कि गैर मुस्लिम की तारीफ क्या है। लिखा है कि नॉन मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम एंड इंक्लूड्स अ पर्सन बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी कम्युनिटी। यहाँ तक था पहले, अब जो ऐड हुआ वो सुने। अ पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name or a Baha'i and a person belonging to any of the scheduled castes। अब यहाँ भी ये कानून के अंदर मौजूद है कि जैसे ईसाई, सिख गैर मुस्लिम है, हिंदू, बुद्धिस्ट सब गैर मुस्लिम है, इसी तरह कादियानी, अहमदी, मिर्ज़ई भी गैर मुस्लिम है। लिहाजा इनको ये कहना कि जैसे आप दीगर अक़लियतों को आज़ादी देते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक वो उनको आज़ादी है, अपने चर्च के अंदर, गिरजा घर के अंदर जो अपने मज़हब के मुताबिक वही बात करें। हम कहते हैं ठीक है, इस्लाम ने उनको इजाज़त दी, कादियानियों को इजाज़त क्यों नहीं? उनका सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जब दीगर मज़ाहिब को इस्लाम इजाज़त देता है कि हिंदू अपने गुरुद्वारे में अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं, ईसाई अपने चर्च के अंदर अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं, इसी तरह यहूदी अपने इबादत खाने में इबादत करें, कादियानियों को इजाज़त क्यों नहीं? इसके ऊपर सुने जवाब क्या है। जवाब ये है कि कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम मानते नहीं हैं। हम कहते हैं पहले अपने आप को गैर मुस्लिम मानो, हम तुम्हें सारे हुकूक देंगे जो इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को दिए हैं। जालिमों, मानो ना कि तुम गैर मुस्लिम हो, तुम मानते नहीं, तुम कहते हो कि मुसलमान हम हैं। ये जो 2 अरब मुसलमान हैं, तुम्हारे मिर्ज़े की किताबों के मुताबिक 2 अरब मुसलमान काफिर हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मिर्ज़े की किताब पढ़े, तज़किरा, जिसके अंदर उसने अपने वही का जिक्र किया और उसकी दीगर किताबें उसने लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने कि जिस तक मेरा पैगाम पहुँचा या मेरा पैगाम ना भी पहुँचा, जो मेरे नबूवत पर ईमान नहीं लाया वो काफिर है। बोले यार, बोले। कादियानी काफिर, कादियानी काफिर, कादियानी काफिर। सुने, तुम्हारे मिर्ज़े के नज़दीक 2 अरब मुसलमान काफिर हैं। अरे जालिमो, तुम कहते हो कि मुसलमान हम हैं। हम कुरान और हदीस आईने पाकिस्तान से हमने तुम्हें बताया है कि मुसलमान 2 अरब मुसलमान वो सही मुसलमान हैं, तुम काफिर हो, तुम मुर्तद हो, क्योंकि तुम हुजूर की ख़त्म नबूवत को नहीं मानते। यकीन करें इतनी वो बकवासात है, मैं क्या बताऊँ आपको। उस जालिम ने यहाँ तक बका, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कहते जो मुझे नबी ना माने गैर मुस्लिम काफिर, और वो कंजरी की औलाद है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चले कि ये कितना बड़ा फितना है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की बकवास कहता है, तुम कहते हो अबू बकर उमर का बड़ा मकाम है, अबू बकर उमर जैसे लोग तो मेरे जूतों के तस्मे बांधते हैं। मुझे बताओ ना, इससे बड़े गुस्ताखी क्या है। वो जालिम कहता है कि कुरान ने जो कहा कि हुजूर की बीवियां मोमिनों की माएँ, इससे मुराद मेरी बीवियां हैं। मुझे, और उसने यहाँ तक बकवास की कि मोहम्मद पहले कहा कि मैं ज़िल्ली नबी हूँ, बरूज़ी नबी हूँ, हुजूर का साया हूँ, उम्मती नबी, कई उसने भेस बदले, और आखिर में कहा कि मैं ही हकीकी मोहम्मद हूँ।
میں ہی محمد ہوں، محمد میرا ہی نام ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے، ارے چیف جسٹس تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، آج وقت ہے اپنے فیصلے کو بدل لو۔ قرآن و سنت کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ اوپنلی بھی اپنے غلط مذہب کی تشہیر تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، سکولوں کے اندر بیٹھ کر، کالجز کے اندر بیٹھ کر بھی ان کو اپنے غلط مذہب کی تشہیر کی اجازت نہیں، فیصلہ بدلنا ہوگا۔ اور میں اس مقام کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پیش ہو کر اسلام کو موقف بیان کیا اور سب نے کہا تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ میں تحریک پاکستان لبیک اور سنی علماء اور دیگر مسالک کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پھر قومی اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی تھی، آپ نے اگر وہ دیکھا ہو، قومی اسمبلی کے اندر جن ممبران اسمبلی نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں عبد القادر پٹیل کو، جس جماعت کا بھی ہو، میں اس سے غرض نہیں ہے، اس نے حضور کی ختم نبوت کی اسمبلی کے اندر بات کی اور اس نے کہا تم کہتے ہو کہ سید ظہیر الحسن صاحب نے کیوں کہا کہ جو چیف جسٹس کو قتل کرے میں اسے کروڑ روپیہ دوں گا؟ اس نے کہا یہ بھی انہوں نے صحیح نے کہا، لیکن یہ دیکھو کہا کیوں ہے، اگر تمہارا جج یہ غلط فیصلہ نہ دیتا تو یہ بیان نہ آتا۔ اپنے ججوں کو بھی سزا دو اور ان کو بھی کہو تم اپنا فیصلہ بدلو۔ ہم ان کو سے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ حامد رزاق صاحب نے جو اہل سنت کے عالم دین ہے، آپ نے بھی اسمبلی کے فلور کے اوپر حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تھے اپنا علی خان صاحب، اچھی تقریر کی، ہمارا سلام ہے۔ حنیف عباسی صاحب نے اچھی بات کی، ہمیں کوئی غرض نہیں کسی جماعت سے ہو، جو بھی حضور کی عزت و نموز کا پہرے دار ہے ہمارے سر کا تاج ہے، جو بھی حضور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کا جو غلام ہے، بولیں ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو بھی حضور کی عزت و نموز کا پہرے دار ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو حضور کا بے ادب گستاخ ہے، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور 2 جج اس کے ساتھ تھے، تمہارا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ بتائیں جی، تمہارا فیصلہ آئین پاکستان کے بھی خلاف، پی پی سی کے بھی خلاف اور اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے۔ ہم سب کا مطالبہ ہے اپنے فیصلے کو بدلو، اپنا فیصلہ بدلو، ورنہ سن لو حضور کے غلام اٹھیں گے، جیسے ہمارے علماء مشائخ نے، حضور کے غلاموں نے 1954 کے اندر، 53 کے اندر، 73 اور 77 کے اندر جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اگر تم نے فیصلہ نہ بدلا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک تم فیصلہ نہیں بدلو گے ہم حضور کی عزت و نموز کے اوپر دفاع کریں گے۔ دفاع، ہاتھ اٹھاؤ یار، ہاتھ اٹھائیں۔ فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ، زندہ باد زندہ باد۔ لہٰذا رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک میں بدامنی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن حضور کی عزت و نموز یا ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا فیصلے کو صحیح کرو تاکہ ہمارے ملک کا امن و سلامتی برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جی ایک عرض